بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن ہم اذان کے اندر ہونے والی چند غلطیوں کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے مؤذن حضرات اذان میں غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی کا جو اصول اور طریقہ کار ہے وہ دوسری زبانوں سے الگ ہے۔ عربی کے اندر کچھ حروف کو لمبا کیا جاتا ہے، کچھ کو لمبا نہیں کیا جاتا، کچھ کو موٹا کیا جاتا ہے، کچھ کو باریک کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین آج انشاءاللہ الرحمن ہم موٹی موٹی جو عام زیادہ تر پائی جاتی ہے وہ غلطیاں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں۔ اب دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے اندر سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ ہمارے مؤذن حضرات پڑھ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ رلا رلا، حالانکہ را کے اوپر پیش ہے تو ہمارے بھائی پڑھ دیتے ہیں رلا، حالانکہ رلا ہے۔ را کو ہم نے ملانا ہے لام کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس جملے میں۔ اور دوسری چیز، عربی گرامر کی روح سے اللہ اکبر، اکبر کا جو حمزہ ہے جس پر زبر ہے اس کو اکبر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور وکبر یعنی کہ حمزہ کی جگہ واو بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہ اکبر اور اللہ وکبر، ٹھیک ہے، دونوں طرح درست ہے، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اور اگلا جملہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب اس کے اندر بعض لوگ، بعض مؤذن حضرات پڑھ دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، حالانکہ یہ جو ہا ہے یہ تو سمپل اور سادی ہا ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس نے کہا وہ آتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ والی سادی ہا ہے، وہ خامخواہ تکلف میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کو سادے انداز میں پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بعض پڑھ دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، حالانکہ نون کی آواز یہاں پر نہیں آئے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح الہ الا اللہ، ہا کو لمبا کر دیتے ہیں، حالانکہ ہا لمبی نہیں ہوگی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ، اس کے ساتھ جو حمزہ ہے جس پر زبر ہے اس کو حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واو بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اشہد واللہ الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، اگلا جملہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں زیادہ تر غلطی یہ کی جاتی ہے کہ انا اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے، اشہد انا محمدن، اس کی محمدن کی میم کو بھی لمبا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کو صرف ناک کے اندر تھوڑا تھوڑا لمبا کریں گے، اشہد ان محمد، نون کو بھی اور میم کو بھی جن پر شد ہے ان پر گنہ کر کے یعنی تھوڑا سا ناک میں لمبا کر کے پڑھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگلی غلطی جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ محمدن کی دال پر پیش پڑھ دیا جاتا ہے اور رسول کی جو لام ہے اس پر زبر پڑھ دی جاتی ہے، کیسے اشہد ان محمد الرسول اللہ، حالانکہ درست کیا ہے، محمدن کی دال کے اوپر زبر پڑھیں گے اور رسول کی جو لام ہے اس پر پیش پڑھیں گے، کیسے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو ناظرین اگلا جملہ ہے حی علی الصلاۃ۔ اس کے اندر غلطی کیا ہے، ہمارے مؤذن حضرات پڑھ دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، وہ یا کو لمبا کر دیتے ہیں حالانکہ یا لمبی نہیں ہوتی، اور آئین کو غائب کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو آئین ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، لیکن یا کو لمبا کر دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، حالانکہ یا کو لمبا نہیں کرنا بلکہ یا کو جلدی پڑھنا ہے بغیر لمبا کیے، اور عین کو پڑھنا ہے، عین کے اوپر زبر ہے، حی علی الصلاۃ۔ اور بعض مؤذن حضرات پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، وہ لام کو پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ علا کی جو لام ہے نا اس کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملایا جائے گا، حی علی الصلاۃ۔ اور اسی طرح آخر میں جو گول تا ہے نا اس کا اصول یہ ہے کہ جب اس پر سانس لیتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہا پڑھا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ۔ کوئی مؤذن یہ نہیں کہتا کہ حی علی الصلاۃ، یہ نہیں کہتا بلکہ اس کو ہا ہی پڑھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نہ پتا ہو کہ اس کو ہا کیوں پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ۔ آگے دیکھیں حی علی الفلاح، اس کے اندر جو الفلاح کی جو لام ہے نا وہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے اندر بھی حیا کی جو یا ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ جو عین ہے وہ بالکل صاف نظر آئے کہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، حی علی الفلاح،
آخر میں جو ہا ہے وہ ساکن ہے تو اس کا تھوڑا سا یعنی کہ ہم اشارہ دیں گے کہ آخر میں وہ حلوے والی ہا ہے۔ آگے دیکھیں، اگر فجر کا وقت ہے، فجر کی اذان ہے، تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یہ جملہ بھی کہیں گے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے اندر اکثر ہمارے جو بزرگ مؤذن حضرات ہیں نا کیا پڑھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ کیسے پڑھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ، حالانکہ تو ہے، نہ تو اس کو لمبا کرنا ہے نہ ہی تو پڑھنا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں، الصلاۃ، ٹھیک ہے، الصلاۃ لمبا بھی کر دیتے ہیں اور تو بھی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ تاپش تو ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، الصلاۃ۔ آگے خیر پڑھ دیتے ہیں، خیر نہیں ہے، اس کو خیر پڑھنا ہے، خیر۔ نوم، اس کو نوم پڑھنا ہے، نوم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو مجہول کہتے ہیں، جو میں نے کہا ہے نا، الصلاۃ یہ مجہول ہے، خیر یہ بھی مجہول ہے، اور النوم بھی مجہول ہے، ان کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ الصلاۃ خیر من النوم، ایسے پڑھیں گے۔ اگلا جملہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کے اندر جو حمزہ ہے وہ واو بھی پڑھ لیتے ہیں اور حمزہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ۔ تو ناظرین اب آپ کو ایک مرتبہ اذان سنا دیتے ہیں تاکہ آپ اذان سن کے اگر آپ کے اندر کوئی خامی اور کمی ہے تو آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اب جو اقامت ہے، یعنی جب فرضی نماز کھڑی کی جاتی ہے اس سے پہلے جو اقامت تکبیر کہی جاتی ہے نا، جیسے آپ سمجھ لیں تکبیر کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ اقامت کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین اقامت میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اصلاح کر لیں، اور جو غلطی ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جب ملا کر پڑھیں گے نا تو حی علی الصلاۃ، تی پڑھیں گے، تو نہیں پڑھیں گے، تو نہیں پڑھیں گے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ طریقہ کار ہے عربی کا جو اصول ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہاں پر جو بعض ہمارے اقامت کہنے والے وہ غلطی کیا کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ملا کر بھی پڑھتے ہیں، تو جو وقف کا اصول ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ وقف کا اصول تب لگے گا جب ہم سانس لیں گے۔ کیسے، حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، میں نے الگ الگ دو سانسوں کے اندر دونوں کو پڑھا ہے، اب یہ درست ہے، لیکن ایک سانس میں دونوں کو پڑھنا اور پھر وقف کا اصول بھی لگانا یہ درست نہیں ہے۔ کیسے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ غلط ہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ بھی غلط ہے۔ تو درست کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اسی طرح اگر آپ نے یعنی کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر میں جو تا ہے اس کو کیا زبر دینی ہے یا پیش دینی ہے یا کیا دینا ہے، تو آپ الگ الگ پڑھ لیں، دو سانسوں میں پڑھ لیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اب یہاں پر بھی وہی پچھلی غلطی کرتے ہیں ہمارے اقامت کہنے والے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ درست ہے، اس کو پڑھ دیں گے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو کو تی پڑھ دیں گے تو، یا پھر پڑھ دیں گے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ وقف بھی نہیں کیا، ایک سانس میں پڑھا ہے، پھر بھی انہوں نے وقف کا اصول لگا دیا ہے، حالانکہ وقف کا اصول تب لگایا جاتا ہے جب سانس لیا جائے، جب سانس توڑا جائے، جب ہم سانس توڑ کر وقف کا اصول لگائیں گے تب درست ہوگا۔ کیسے؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اب درست ہے، لیکن ایسے درست نہیں ہے کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ایک سانس میں بندہ پڑھ دے اور وقف کا اصول بھی لگا دے۔ تو یہ چند ایک جو مسٹیکس ہیں ناظرین جو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ناظرین بس یہ دو تین جملوں پر ہی اکثر زیادہ غلطی ہوتی ہے جن کی اصلاح میں نے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، میں بھی اپنی اصلاح کروں اور آپ بھی اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ناظرین پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے اللہ سونے کے حوالے۔